سب سے پہلے سلمان صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں. 8 فروری کا الیکشن کس حد تک نتیجہ خیز ہوگا؟ جو صورتحال اس وقت بن چکی ہے اس کے بعد آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے اپنے ابتدائیے میں کچھ سوالات تو اٹھائے ہیں اور وہ سوالات آپ نے اٹھائے ہیں جو کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے عمل میں آنے والی رکاوٹوں سے متعلق ہے. اور آپ نے صوبائی الیکشن کمشنر کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے آئی جی سے بات نہیں کی. انہوں نے باقاعدہ لیٹر لکھا ہے چیف سیکرٹری پنجاب کو اور آئی جی پنجاب کو، اور میری خود ان سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی ہے. بات یہ کہ ایک ذمہ دار ادارہ جو پاکستان کے اندر انتخابات کروانے جا رہا ہے اور اگر وہ ریزرویشن ظاہر کر رہا ہے تو پھر انہیں نگران حکومتوں کا کیا جواز رہ گیا ہے. اور بات یہ کہ اگر وہ نگران حکومتیں یا الیکشن کمیشن جو یہ کہہ رہا تھا کہ انتخابی شیڈول آنے کے بعد انتخابی ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی اور اس طرح کی شکایات نہیں ہوں گی، شکایات تو پیدا ہو گئی. اب جو الیکشن آپ کو نگرانوں کے سامنے بے بس دکھائی دے رہا ہے. میں نے آپ سے جمعے والے روز جب آپ نے کہا تھا کہ آج الیکشن کمیشن نے ڈائریکشن جاری کر دی ہیں تو میں نے کہا تھا میں 24 گھنٹے بعد آپ سے پوچھوں گا کہ 24 گھنٹے بعد کیا وہ ڈائریکشنز پہ عمل درآمد ہو سکا. نہیں ہوا. بات یہ کہ جو انتخابی عمل انتخابات ہونے سے پہلے ہی متنازع بن جائے تو اس کے نتیجے میں بننے والی حکومتیں کتنی مضبوط ہوں گی. بات یہ کہ جو صورتحال طاری ہوئی ہے، ہم نے کل بھی یہاں پر یہ بات کی تھی کہ پاکستان کی بڑی اور سینئر لیڈرشپ وہ بیٹھ کے بات کرے کہ اس انتخابات کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ پلیس پہ موجود ہے، جو امیدوار جن کو کاغذات جمع نہیں کروانے دیے جا رہے ہیں، یا جو خواتین کے ساتھ تذلیل کی گئی ہے گجرات میں، چودھری شجاعت صاحب کی ہمشیرہ کا ایک کلپ سامنے موجود ہے. اس طرح کے واقعات ماضی میں نہیں ہوئے اور الیکشن کے عمل میں آپ کسی کو کاغذات جمع کروانے سے روک نہیں سکتے. سیکیورٹی کے عمل میں آپ جو تحفظات ہوتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں. آپ کا سوال یہ ہے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں کیا مضبوط حکومت بن پائے گی؟ جو انتخابات ہونے سے پہلے ہی کنٹروورشل ہو رہے ہیں ان کے نتیجے میں دیکھیں بات یہ کہ جو ذمہ دار ہے وہ بتائیں. میں نے آپ کو اسی لیے کہا کہ جب پنجاب کا الیکشن کمشنر چیف سیکرٹری اور آئی جی کو کہہ رہا ہے کہ یہ سارا عمل ہو رہا ہے تو آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ تو پھر کہیں کس طرح کی نگران گورنمنٹیں ہیں؟ کیا جواز ہے ان کا؟ تو اس طرح کے انتخابات کو کون مانے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں پاکستان آگے کی طرف جانا چاہیے، معاشی بحالی اور ترقی کا عمل اور لوگوں کے مسائل کا حل، جن انتخابات کے نتیجے میں الیکٹڈ اور مضبوط حکومتیں قائم نہیں ہو سکیں گی، وہ کس طرح لوگوں کے مسائل حل کر سکیں گی؟ کس طرح ملک آگے کی طرف جا سکے گا؟ کس طرح ملک کے اندر استحکام آ سکے گا؟ یہ لمحہ فکریہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کے لیے. اور جو سیاسی لیڈر یہ سمجھ رہی ہے کہ آج ایک پارٹی زد پہ ہے، ایک پارٹی کے امیدواروں کو روکا جا رہا ہے، یہی کام 2018 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہا تھا، بل کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ گیند ان کی کورٹ میں ہے. اگر وہ اپنے سسٹم کے حوالے سے ہی سنجیدہ نہیں ہے تو پھر وہ سسٹم کیسا مضبوط ہوگا؟ اس سسٹم کے نتیجے میں کیسے مضبوط حکومتیں قائم ہوں گی؟ کس طرح کی حکومتیں بنے گی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان آگے کی طرف جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ انتخابات جمہوری ملکوں اور معاشروں میں استحکام کا ذریعہ بنتے ہیں، وہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں. میرا خیال آج پاکستانی قوم اس حوالے سے پریشان ہے. 8 فروری کے انتخابات کس حد تک نتیجہ خیز ہوں گے، یہ میرا خیال میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا ہے. اور یہ آپ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے پوچھیں کہ ان انتخابات کے نتیجے میں کیا مضبوط حکومت قائم ہو پائے گی. سلمان صاحب، ہم نے بات کر لی الیکشن کمیشن کی، نگران حکومت کی ذمہ داری کی بھی بات ہوگی، لیکن سیاسی جماعتوں کی اس وقت کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ابھی تک تو ان کے ٹکٹس کے مسائل نہیں ختم ہو رہے، ڈرائنگ روم کی سیاست ختم نہیں ہو رہی، عوام میں آنے کا وہ لوگ نام نہیں لے رہے، انتخابی گھوڑے اپنے اتار دیے. میں نے آپ کے ابھی اسی سیگمنٹ میں یہ بات کہی تھی کہ شکایات بڑھ رہی ہیں، کاغذات نامزدگی نہیں چھینے جا رہے ہیں اور اس پہ صوبائی الیکشن کمشنر نے لیٹر لکھا ہے. اور الیکشن کمشنر اگر خود لیٹر لکھ رہا ہے تو جواب دہ بھی تو وہی ہے. اور بات یہ کہ یہ جو بات یہاں پہ اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ کبھی بھی آزادانہ اور شفاف انتخابات نہیں ہوئے. تھوڑا سا نا ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے، 2018 میں پوری پاکستانی قوم کو پتا تھا اور یہ چیزیں کھل گئی ہیں سامنے، کوئی چیز چھپی نہیں رہ گئی. یہ جو 1 پیج کی کردار اس سے پہلے کبھی سنی تھی؟ پھر کس نے کہا کہ جی ایک جرنیل پاکستان کا جمہوری جرنیل تھا؟ پھر وہی پرائم منسٹر یہ بھی کہتا نظر آیا کہ میں تو بڑا بے بس تھا. تو بات ہے کہ جب حکومتیں مسلط کی جاتی ہے نا پھر وہ بے بس ہوتی ہے. ہمارا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ تاریخ سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں 2 روز سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل کو دوسروں کے ساتھ ہوگا. 2018 میں ہو رہا تھا وہ جو ابھی صافی صاحب بات کر رہے ہیں،
RDS تو بیٹھا تھا نا, اس کے بعد 3 دن تک لوگوں کے رزلٹس نہیں تھے آئے. لیکن میں جنوبی پنجاب صوبہ کو پارٹیز کی ذمہ داری کی بات کر رہی ہوں. نواز شریف صاحب جب آئے, جب 21 اکتوبر کو انہوں نے مفاہمت کی بات کی تھی, تو اب جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں نہیں مفاہمت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں؟ میں کل بھی آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سینئر پولیٹیشنز نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب اس پہ وضاحت کریں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, کیا ان انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کے اندر مضبوط حکومتیں بنیں گی؟ کیا ایسی حکومت بن سکے گی جو لوگوں کو ڈیلیور کر پائے گی؟ اور کون سی حکومت اور کون سے مسائل؟ جو کچھ ہو رہا ہے ایک خوف و ہراس کی فضا ہے. اس سے پہلے ماضی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا, کاغذات نامزدگی کی چھینا جھپٹی نہیں ہوتی تھی, خواتین کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا تھا. کل خواتین سے کاغذات چھینے گئے ہیں. تو اس طرح کے ماحول میں جب انتخابات ہوں گے تو اس انتخابات کے نتائج کیا ہوں گے؟ آپ مضبوط حکومت کی بات کرتی ہیں, وہ تو سارا کچھ پہلے نظر آ رہا ہے کہ جب الیکشن پروسیس ہی متنازع ہو جائے گا, اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر مضبوط اور مستحکم حکومتیں نہیں بن پائیں گی. اور آج جب ہم یہ کہتے ہیں, یہ بات اسی پروگرام میں کہی گئی ہے نا کہ کیا کوئی ایک پارٹی حکومت بنا پائے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا. اور پھر مخلوط حکومتوں کا پہلا تجربہ کیسا رہا پھر؟ میں نہیں, اس پہ آپ کو کوئی شک ہے کہ کیا رہا ہے؟ کہ پہلے 3.5 سال کی بھی مخلوط حکومت تھی, 16 ماہ کی بھی مخلوط حکومت تھی. مجھے آپ بتائیں نا, آپ اینکر ہیں, مجھے ایک کریڈٹ بتا دیں کہ 3.5 سال کی حکومت کا کیا کریڈٹ تھا اور 16 ماہ کی حکومت کا کیا کریڈٹ تھا. کیا یہ حکومت اس لیے آتی ہے کہ ان کی عیاشیاں چلتی رہے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام مسائل کی آگ میں جلتے رہے, اور جو جمہوریت ڈیلیور نہیں کر پاتی وہ جمہوریت نہیں ہوتی. کیا آج میں بتائے کوئی پولیٹیکل پارٹیز ابھی تک اپنا منشور لے کے آئی ہے؟ اس نے یہ بتایا کہ ہم معیشت کی بحالی کیسے کریں گے, ہم آبادی کا روک تھام کیسے کریں گے, پاکستان کی نئی نسل کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں گے, کہ گورننس کے مسائل حل کریں گے. ابھی تک تو ان کے منشور سامنے نہیں آئے, اور الیکشن میں سر پہ آ کے کھڑا ہے, اور سب ایک دوسرے کے خلاف سکور سیٹل کر رہے ہیں. یہ سکور سیٹل کرنے کا جو رجحان ہے, اور اس میں ہم بھی فریق بنتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے اپنے مفادات ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان کے اندر خالصتاً جمہوری انداز کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے, پاکستان میں نہ جمہوری تجربہ کامیاب ہوگا, نہ مضبوط. لیکن ہمیں وہی الزام تراشی. اور ایک سلمان صاحب, اقوام متحدہ بے بس نظر آ رہی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ جنگ بندی کی چابی تو امریکہ کے پاس ہے. امریکہ کیوں نہیں کچھ کر رہا اس پر؟ دیکھیں مریم, پہلے تو مجھے ایک ذکر کرنا ہے. ہمارے ایک بڑے کریڈیبل جرنلسٹ تھے لاہور کے, سید تاثیر مصطفیٰ. ان کا انتقال ہوا ہے. وہ دنیا نیوز سے بھی وابستہ رہ چکے ہیں. ان کی دیانت, ان کی شرافت, ان کی پیشہ ورانہ مہارت, اس پہ کنسنسس تھا لوگوں کے. ساری زندگی انہوں نے جدوجہد کی ہے, اور ہم لوگ اپنے زندوں کی قدر نہیں کرتے. اور اس شخص سے واقعتاً ایک آئیڈیل وہ شخص تھا. اور آج بلا تفریق ہمارے تمام صحافت کے جو طبقات ہیں, سب نے اس پہ اظہار افسوس کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان کرے. جہاں تک آپ نے غزہ کی صورتحال کی بات کی ہے, تو میں کل دیکھ رہا تھا کہ کل بڑے مظاہرے ہوئے ہیں لندن میں اور مختلف ممالک میں. یہ مسلم ممالک جو ہیں, خاص طور پہ پاکستان, ہمارے نزدیک وہ ایشو اب دب گیا ہے, اور 20,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں, جن میں سے 9,500 بچے اور خواتین ہیں, اور 50,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں. اور اس کی ضد اور ہٹ درمی جو ہے اسی طرح قائم ہے. امریکہ, برطانیہ سمیت جو مغربی ممالک کی حکومتیں ہیں, وہ اسرائیل کے پیچھے کھڑی ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے حماس کو کچل کے رکھ دینا ہے. اور اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جال اس طوطے میں ہے. اور بات یہ کہ آپ نے یو این کی بات کی ہے, یو این کے سیکرٹری جنرل کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے, اس شخص نے اپنے طور پہ بھرپور کوشش کی ہے. جب ریزولیشنز کی امریکہ نے مخالفت کی تھی, اس نے اس پہ بھی اظہار افسوس کیا ہے. تو بات یہ کہ یہ تو دورہ معیار ہے کہ دنیا کے اندر انسانی حقوق کی بات کرنے والے, انسانیت کی بات کرنے والے, ان کے ہاں دو چیزیں ہیں. جب مسلمان کا خون بہتا ہے تو وہاں پر ان کا ضمیر حرکت میں نہیں آتا. وہ خواب خرگوش کی طرح پڑے ہیں, بلکہ وہ تھپکی دیتے نظر آ رہے ہیں. اور اس طرح جس طرح انہوں نے اسرائیل کی پشت پہ کھڑے ہو کے دکھایا ہے, اسلحہ انہیں فراہم کیا ہے کہ انہیں کچل کے رکھ دیں. عالم اسلام کے لیے بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جی اصل مسئلہ ہی عالم اسلام کا. عالم اسلام کے لیے یہ ایشو اب ختم ہوتا. مجھے آپ بتائیں کہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا مظاہرہ کیوں نہیں ہوا جتنا لندن میں ہوا ہے, لبنان میں ہوا ہے, امریکہ ابھی تک مظاہروں کا سلسلہ چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عالم اسلام اپنے مفادات کے تابع صرف نظر برتا رہے گا, یہ کچھ ہوتا رہے گا. ان کے خیال میں کیا اسرائیل کا مسئلہ اس طرح دب جائے گا؟ یہ نہیں دبے گا. کشمیر کا مسئلہ دب گیا. بات ہے کہ ان کے پیمانے دو ہیں, کہ جہاں پر ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہاں پر سوڈان ہو, مشرقی تیمور ہو, ایریٹریا ہو, وہاں تو ریزولوشن جو ہیں ان پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے.
اور جہاں پہ فلسطین کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، وہاں وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور میرا خیال آنکھیں بند کر لینے کے باوجود ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ان کے اس طرز عمل پہ، اس لیے کہ ہم اپنے مفادات کے تابع ہیں۔ بات یہ کہ آج اگر فلسطینیوں پہ قیامت گزری ہے، اور اگر وہاں پر اسرائیل کامیاب ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا ایجنڈا اور ہے، اس ایجنڈے سے وہ کیسے نبٹ پائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے لوگ جو ہیں وہ تو فلسطین کے ساتھ ہیں، حکومتیں جو ہیں سات سمندر پار دیکھتی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے، اور وہ جو فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اسرائیلیوں کی مذمت نہیں ہوتی۔ Exactly. اور امریکہ ایکسپوز ہوا ہے۔ دیکھیں کیا آپ کے خیال میں جو کچھ غزہ میں انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے ظلم اور قتل و غارت کا سما وہاں ہم دیکھ رہے ہیں، کیا دنیا کی سیاست اس سے تلپٹ نہیں ہوئی؟ کیا امریکہ پہ آنے والے انتخابات پہ اس کے اثرات نہیں ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے ہم مہذب دنیا کہتے تھے، اس نے تو ثابت کیا کہ وہ مہذب دنیا ہے، اور ہمیں اس پہ میرا خیال افسوس ہی کیا جا سکتا ہے عالم اسلام کے اس کے بعد۔